السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، وأرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ہادی کونین رسول ثقلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میں نے اپنے محترم شیخ سے معذرت بھی کی، گلے کی کچھ کیفیت ایسی ہے، انتہائی تکلیف ہے. ان کا حکم ہے کہ 5 یا 10 منٹ گفتگو آپ ضرور کریں. صرف قرآن اور سنت کی چند باتیں جو ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری وہی دعوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، 2 کلموں کی شہادت دیتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس کے ادا کرنے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، بندہ داخل ہوتا ہے. جیسے ہم کسی ادارے میں کسی ڈگری کو لینے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہوئے ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں نے میٹرک کر لیا ہے، ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں نے بی اے کر لیا ہے، ایف اے کر لیا ہے یا ایم اے کر لیا ہے. جب تک اس کے پروسیس سے گزرے نہ، جب تک اس کو کمپلیٹ نہ کرے، اس کے امتحان نہ دیں، تب تک ہم ڈگری شو نہیں کر سکتے.
یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ ہم سے زیادہ نمازوں کے بعد اس کے ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں اور آپ کیا سمجھیں؟ ایک فکری گفتگو ہے، میں اور آپ کیا سمجھیں؟ یہ مسلمان ہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اگر اس نے رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں تعلق کس سے جوڑا ہے؟ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور میرے معاشرے کا سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی پاور کو بیان نہیں کرتے کہ میرا رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ ہاں، اس کے مد مقابل مخلوق میں ایسی ایسی شخصیات ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں، فلاں ہستی کا یہ کمال ہے، فلاں ہستی کا یہ کمال ہے۔ جیسے ہم ان کے بیان کرتے ہیں نا، ویسے رب العالمین کا ان سے بڑھ کے تعارف قرآن میں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے شریک بنائے تھے ان سے محبت ایسے کرنے لگ گئے جیسے رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے تھی، جیسے رب سے ہونی چاہیے تھی ویسے ان سے کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے ان سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے ان سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے رب کی طاقت کو جانتے ہیں۔ میرے رب کی طاقت کیا ہے؟ تیرے پاس تو چھوٹی چھوٹی تیری خواہشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، میرا رب تو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ میرا رب کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اے میرے بندے غور کرنا زمین آسمان کے اندر، ذرا سوچو بچار کرنا، فکر کرنا۔ میرا رب کہتا ہے کائنات میں غور کرنا۔ رب العالمین فرماتا ہے جب تو غور کرے گا میرے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا، بے ساختہ تیری زبان پر یہ لفظ آ جائے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جب تم میری کائنات کے مشاہدے کرے گا، میری کائنات کو دیکھے گا، میری زمین کو دیکھے گا، میرے آسمانوں کو دیکھے گا، رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ رب العالمین فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، پہ در پہ آسمان بنائے، نیلی چھت بنائی ہے۔ میرا رب کہتا ہے صدیاں بیت گئیں، اس چھت کو دیکھ تو صحیح نا، کہیں وہ سیدھا نہ ہو گئی ہو، اس میں کہیں سوراخ نہ ہو گیا ہو۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے تو غور کرے گا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری اس تخلیق کو دیکھے گا، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ نیلی چھت بوسیدہ نہیں ہوئی، تیری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، اس میں سوراخ تلاش نہ کر پائے گا۔ یہ میرا رب ہے جس نے اتنی بڑی چھت تیار کی ہے،
ایک نہیں 7 آسمان، 7 آسمان۔ اللہ کی تخلیق پر غور کر، میرا رب کتنی پاور والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے۔ تیرے ایمان میں تازگی آئے گی، حرارت آئے گی، تو پھر کسی کے در پہ نہیں جائے گا، کسی کے در پہ نہیں جائے گا۔ پھر رات کو اللہ کے حضور تو گڑ گڑائے گا، میرا محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع یہی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرے بندے ذرا کائنات میں غور کر، زمین پر غور کر، آسمان پر غور کر، کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمانوں کے اندر رب العالمین نے یہ ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ آسمانوں کو خوبصورتی بھی مل گئی، اللہ رب العالمین نے خوبصورتی آسمان کو دے دی، اسی نے ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارنے کا سلسلہ بھی میرا رب بگاتا ہے ان کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، زمین بنائے، میرا رب کہتا ہے اس کو برباد بھی میں کروں گا، توڑوں گا بھی میں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ایک وقت آئے گا آسمان بھی توڑ دوں گا، کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو اس کو توڑ کے دکھا سکے۔ میرا رب کہتا ہے میں اسے توڑوں گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندروں کا پانی، یہ سمندر کا پانی کراچی کے ساحل سے ٹکرا کر واپس چلا جائے، میرے رب کی قدرت ہے۔ میرا رب جب چاہے گا اس پانی کو آزادی دے گا، یہ خشکی پر بھی آ جائے گا۔ اس پانی کو اللہ کے علاوہ کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور جب سرکش ہو جائے تو پھر سونامی آیا کرتے ہیں۔ پاکستان کے سونامی نہیں، یہ جھوٹے سونامی ہیں۔ اللہ جب ان لہروں کو طغیانی دیتا ہے نا، پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت رک نہیں سکتی۔ رب کا قرآن پڑھ، اپنے رب کا تعارف دیکھ۔ میرا رب کہتا اپنے وجود پہ ہی نظر مار لے۔ میں چند دن پہلے انڈیا کے ایک ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈائلسس کرنے والا، اس کو سن کے حیران رہ گیا کہ میرے رب نے انسان کے وجود میں کس قدر بہترین پارٹس رکھے ہیں۔ اگر کڈنیاں فیل ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس رب نے اس چمڑے میں بھی کڈنیاں رکھی ہیں۔ یہ تیرا اور میرا جو پسینہ ہے، وہ کہتا ہے اس کا ٹیسٹ کرو اور پیشاب کا کرو، سیم چیزیں آپ کو ملیں گی، سیم چیزیں۔ میرے رب نے جو وجود مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے نا، اس پر غور کریں۔ اللہ کی قسم میرے رب کی قدرت کاملہ کی اظہار نظر آتے ہیں۔ میرا گلے میں بڑی تکلیف ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب رحمان ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر